بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کی ذات کے بابرکت نام سے جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، اور آن گنت لا تعداد درود و سلام نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ آج ہم جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس سے پہلے کل والا ہم دہرا لیتے ہیں 180 سے لے کر 184 آیات، جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہے ہیں، پھر جو شخص بدل دے اس وصیت کو بعد اس کے کہ وہ سن چکا ہے، اسے تو صرف اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو بدلیں گے اس کو، یعنی جو وصیت تھی اس کے اندر کوئی رد و بدل کرے گا تو گناہ اس کے اوپر ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جو خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ پھر جو شخص خوف کرے وصیت کرنے والے کی طرف سے حق تلفی کا یا گناہ کا، پھر وہ اصلاح کرا دے ان کے درمیان، تو نہیں ہے کوئی گناہ اس پر۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لکھ دیا گیا ہے تم پر روزہ رکھنا، اور اس کے ساتھ جس طرح لکھا گیا تھا ان لوگوں پر جو آپ سے پہلے آئے تھے، یعنی پہلی امتوں کے اوپر جو روزے کو رکھا گیا تھا کہ جی روزہ رکھنا ہے آپ لوگوں نے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ چاند دن گنتی کے، پھر جو ہو تم سے بیمار یا پھر سفر پر تو گنتی پوری دوسرے دنوں میں کرنی، یعنی اگر آپ رمضان میں بیمار ہو جاتے ہیں یا کوئی بھی مسئلہ ہو جاتا ہے یا آپ سفر پہ چلے جاتے ہو، آپ روزہ نہیں رکھ پاتے، تو رمضان گزرنے کے بعد دوبارہ آپ نے اس گنتی کو پورا کرنا ہے۔ اور ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہیں اس کی فدیہ دینا ہے، کھانا ایک مسکین کا۔ اچھا، دوسرا یہ سزا، اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو وہ کسی فقیر کو، کسی مسکین کو کھانا کھلائیں، ٹھیک ہے۔ پھر جو کوئی خوشی سے نیکی کرے، اگر کوئی خوشی سے نیکی کرتا ہے تو اس کا بہت زیادہ اجر ہے، تو وہ زیادہ بہتر ہے اس لیے کہ یہ کہ تم روزہ رکھو۔ اچھا، کوئی اپنی خوشی کی طرح سے مطلب کسی مسکین کو کھانا کھلانا چاہتا ہے، کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے یا کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے اپنی خوشی سے، تو اس کا بہت زیادہ مقام ہے، وہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ اور اس لیے کہ تم روزہ رکھو، یہ سب سے زیادہ بہتر ہے، یعنی روزہ رکھنا سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر خوشی سے کوئی بندہ نیکی کرے بغیر کسی برڈن کے، بغیر کسی مطلب جو ہے کہ قدغن کے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب سے بہترین چیز ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ تم زیادہ بہتر یہ کہ روزہ رکھو تمہارے لیے، اگر ہو تم علم رکھتے، اگر تم علم رکھتے ہو، جانتے ہو، تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے کہ تم روزہ رکھو۔ آج ہم پڑھیں گے جی آگے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ شہر کا مطلب ہوتا ہے مہینہ، ٹھیک ہے۔ رمضان اور رمضان کا الذی وہ ہے کہ انزل نازل کیا گیا ہے، کس کو؟ فیہ القرآن، اس میں قرآن پاک، یعنی رمضان المبارک کا وہ مقدس مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن پاک کو امت محمدی کے لیے نازل فرمایا۔ دیکھو کہ پاک چیزیں پاک شہروں کے اندر یا پاک مہینوں کے اندر جو ہے نا، ان کا نزول ہوتا ہے ہدی للناس، جو کہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ للناس، لوگوں کے لیے، یعنی قرآن پاک کے اندر ہدایت ہے لوگوں کے لیے، صرف ثواب ہی نہیں ہے۔ یا جو کوئی بندہ مار جائے تو جناب جو ہے کہ سورہ یاسین پڑھ لی، سورہ رحمان لی، دم کر دیا، پھوکی شکی مار دی، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی اللہ تعالیٰ کی ذات نے برکتیں رکھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن پاک میں بار بار فرما رہا ہے کہ ہدایت ہے کن لوگوں کے لیے؟ جو عقل رکھتے ہیں، جو شعور رکھتے ہیں، جو علم جانتے ہیں۔ اور ہدایت کس سے ہم نے لینی ہے؟ قرآن پاک سے، ٹھیک ہے۔ اب قرآن پاک سے جو ہدایت لینی ہے، تو جب قرآن پاک کو ہم ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، اپنی زبان میں نہیں پڑھیں گے، تو ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے کیا کہہ رہا ہے اور ہم سے کیا خطاب فرما رہا ہے؟ تو اس لیے جو بھی جس بھی جگہ پہ رہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک جو ہے اپنی زبان میں پڑھے، ترجمہ کر کے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس قرآن پاک کو ہدایت کا سرچشمہ کیوں بنایا ہے۔ اچھا، اب جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی والفرقان، وبینات اور واضح دلیلیں ہیں، من الہدی ہدایت کی، والفرقان اور حق کو باطل سے جدا کرنے کی۔
اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر میں نے قرآن پاک کو نازل کیا امت محمدی کے اوپر، اور بے شک اس کے اندر ہدایت ہے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ جیسے یورپ کے اندر یا جو غیر مسلم ہیں، انہوں نے اس قرآن پاک کے اوپر ریسرچ کر کے جو ہمارے مورل ویلیوز تھی ان کو اپنایا، آج وہ پوری دنیا کے اوپر حکمران نکال رہے ہیں۔ اور کاش یہی جن کے لیے کتاب نازل کی گئی تھی، ٹھیک ہے، جن کی جس امت کے اوپر نازل کی گئی تھی، اگر وہ اس سے سیکھتی، اس سے ہدایت لیتی تو آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی حکومت ہوتی۔ ہم نے تو بس اس کو پکڑ لی کہ رکھ دیا بس جی ثواب اور عذاب سے بچنے کے لیے۔ اب واضح دلیلیں ہیں ہدایت کی کس کے اندر؟ اس قرآن پاک کے اندر، جو کہ حق اور باطل کو کیا کرتی ہیں؟ الگ الگ کرتی ہیں، تفریق کرتی ہیں، حق اور باطل کو جدا کرتی ہیں۔ فمن شہادہ، چنانچہ جو شخص شاہدہ حاضر ہو، منکم تم میں سے، الشہرا اس مہینے میں، فلا یصمہ تو چاہیے کہ وہ روزے رکھیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات یہ فرما رہی ہے، مومنوں، اے مسلمانوں، اگر آپ میں سے کوئی بھی زندہ ہو اور وہ رمضان المبارک کا مہینہ دیکھ لے، یا اس کی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ آئے، تو اس کو چاہیے کہ کیا وہ کرے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے اور روزہ رکھیں، فائدہ اٹھائے اور روزہ رکھیں۔ آج کل دیکھیں نوجوان نسل جو ہے، بڑے اچھے خاصے لوگ میں نے دیکھے ہیں، جان بوجھ کے روزہ جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں روزے کی میں نے کل بھی بتایا تھا کہ سائنسی لحاظ سے، آپ کی باڈی کے حساب سے، روحانی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے کئی فائدے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات یعنی بیماروں کو شفا دے دیتا ہے، کینسر کے سیل جیسے روزہ اگر بندہ پراپر رکھتا رہے تو اس سے کینسر کے سیلز بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، بندے کی صحت اچھی ہونا شروع ہو جاتی ہے، امیون سسٹم بوسٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمارے لیے یہ چیزیں کافی جو ہیں بہتر کی ہیں، لیکن ہم اگر اس کے اوپر عمل کریں تو اسی کی طرف یہ اشارہ اور زور دیا جا رہا ہے کہ جب تم میں سے کوئی بھی بندہ زندہ ہو اور وہ رمضان المبارک کو دیکھ لے یا اس رمضان المبارک کو پا لے اور اس کی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے، تو وہ کیا کرے؟ وہ ضرور اس کے اندر روزے رکھیں۔ فلا یصمو، پھر وہ ضرور کیا کرے؟ روزے رکھیں۔ ومن کانا مریضن، اور جو شخص ہو بیمار، علی سفر، یا پھر سفر پر، فعدت تو گنتی پوری کرے، من ایام آخر، دوسرے دنوں میں۔ جیسا کہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے، کوئی سفر پہ چلا جاتا ہے، کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتا ہے، روزہ چھوٹ جاتا ہے، ناغا ہو جاتا ہے، تو اللہ کی ذات یہ کہتی ہے کہ جب یہ روزے ختم ہو جائیں تو وہ جو دن آپ سے چھوٹ گئے ہیں، جن دنوں میں آپ نے روزہ نہیں رکھا ہے یا غیر حاضری ہوئی ہے، وہ دن، اتنے دن جو ہے آپ نے روزوں کے بعد جو ہے کیا کرنا ہے؟ روزے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یرید اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے، یرید چاہتا ہے، اللہ بیکم تمہارے ساتھ، الیسرا آسانی کرے، ولا یرید اور نہیں وہ چاہتا، بیکم تمہارے ساتھ، العسر تنگی، ولا تکمل العدۃ، ولا تکمل تاکہ تم تکمیل کرو، پوری کرو، ٹھیک ہے، کس چیز کو؟ گنتی کو۔ ولا تکبر اللہ، تاکہ تم بڑائی بیان کرو، کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کی، علی ما، اس پر کہ جو ہداکم، اس نے ہدایت دی تمہیں، ولعلکم، تاکہ شاید کہ تم تشکرون، شکر کرو۔ اب اس پوری آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا ہے اور زور دیا ہے کہ جب شہر کا رمضان کا مہینہ آ جائے، جس کے اندر میں نے قرآن پاک اتارا ہے، جو کہ ہدایت والی کتاب ہے، جو کہ باطل اور حق کے درمیان فرق کرنے والی ہے، اس کو میں نے اس پاک اور مقدس مہینے کے اندر اتارا ہے، تو چنانچہ جو شخص، ٹھیک ہے، تم میں سے اس رمضان مبارک کو اپنی زندگی کے اندر پا لے، اس وقت اس کی زندگی کے اندر رمضان مبارک آ جائے، تو وہ کیا کرے؟ ضرور روزے رکھے۔ اور جو شخص بیمار ہو یا پھر اس سفر پہ ہو جس کی وجہ سے اس نے روزہ چھوڑ دیا ہو، پھر وہ رمضان کے بعد اپنے روزے رکھے، ٹھیک ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ایسا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات یہ چاہتی ہے، کس کا بھلا چاہتی ہے؟ انسان کا بھلا چاہتی ہے،
کہ تمہارے لیے آسانی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں چاہتا ہے کہ یعنی تمہارے ساتھ کسی قسم کی کوئی تنگ دستی ہو، تمہارے اوپر کسی قسم کا کوئی عذاب ہو، وہ تو آپ کو بچانے کے چکر میں، آپ کو عذاب سے بچانے کے چکر میں ہے۔ اور پھر آگے کہتا ہے تاکہ تم گنتی پوری کرو، ٹھیک ہے، جو روزے چھوٹ گئے ہیں۔ اور ان رمضان المبارک کے اندر آپ نے کس کی بڑائی بیان کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کی، ٹھیک ہے۔ کیوں بیان کرنی ہے؟ کہ اس نے ہمیں ہدایت دی، اس نے ہمیں ہدایت دی، اس کے لیے آپ نے اس اللہ تعالیٰ کی ذات کی بڑائی بیان کرنی ہے، اور اس چیز کی بڑائی بیان کرنی کہ اس نے ہمیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں ایک بہترین کتاب دی ہے، ٹھیک ہے، اس آخری نبی میں پیدا کیا ہے جس کے لیے پہلی امتوں کے جو نبی ہیں وہ دعائیں کرتے تھے کہ جی ہمیں رسالت یا نبوت نہیں چاہیے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے یا آخری نبی کی جو امت ہے اس میں پیدا فرما دینا، یہی آپ لوگوں کا مقام ہے۔ تو اس لیے ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کی بڑائی بیان کرنی ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت دی، اور پھر آگے اس کا کیا ہے کہ تاکہ تم شکر کر سکو، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب سوال کریں آپ سے عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو بلا شبہ میں بہت قریب ہوں۔ یعنی اس میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو، اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جب آپ سے سوال کیا جائے میرے بندے، یعنی اے میرے بندے، جب میرے بارے میں لوگ آپ سے سوال کریں تو آپ نے ان کو بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے بہت زیادہ قریب ہے۔ فِي نَحْنُ أَقْرَبُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یعنی آپ نہیں جانتے ہیں کہ میں آپ کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، ٹھیک ہے، شاہ رگ سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قریب ہے۔ پھر قلوب المؤمنین عرش اللہ تعالیٰ، کہ جو مومن کا دل ہے وہ اللہ کا عرش ہے، تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ کی ذات قریب ہوا یا نہ ہوا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتی اجیب دعوت الداع، اجیب دعوت الداع اذا دعانی، میں قبول کرتا ہوں، اجیبو میں قبول کرتا ہوں، دعوت پکار، الداع پکارنے والے کی، اذا دعانی جب بھی وہ مجھے پکارے، یعنی جب بھی کوئی بندہ دعا مانگتا ہے، مجھ سے مدد طلب کرتا ہے، میں اس کی پکار کو، اس کی آواز کو، اس کی جو مدد لینے والی آواز ہے اس کو پہچانتا ہوں، اس کو سنتا ہوں، اس کو قبول کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ جب بھی وہ مجھے پریشانی کی عالم میں پکارے تو میں اس کی حاجت روائی کرتا ہوں، اس کو سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا، تو چاہیے کہ وہ بھی مانے، لی میرا حکم، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یعنی میں آپ کی جو بات ہے، آپ کی جو پکار ہے، آپ کی جو آواز ہے اس کو سنتا ہوں، جب آپ مصیبت میں ہوتے ہو، جب آپ پکارتے ہو تو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے، کیا کریں؟ میرا حکم مانے۔ اللہ تعالیٰ انسان سے کہہ رہا ہے کہ بندہ مومن سے کہہ رہا ہے، مسلمان سے کہہ رہا ہے کہ وہ میرا حکم مانے۔ وَلَا يُؤْمِنُونَ، اور چاہیے کہ وہ ایمان لائیں، بھی مجھ پر، لَعَلَّكُمْ، تاکہ وہ یرشدون ہدایت پائیں۔ یعنی اللہ نے کہتی ہے کہ جو پکارنے والے میں ان کی پکار سنتا ہوں۔ آگے ساتھ ہی فرما دیا ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ میری باتوں کے اوپر عمل کریں، میرے احکام کے اوپر عمل کریں، اور چاہیے کہ وہ ایمان بھی لائیں، کیا کریں؟ ایمان بھی لائیں مجھ پر، تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہوں، ہدایت پائیں۔ اُحِلَّ لَکُمْ، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، روزے کی رات کو، الرفث، صحبت کرنا، الی نساءکم، اپنی عورت کے ساتھ، یعنی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو روزے رکھے جاتے تھے نہ صبح اور نہ شام کو آپ اپنی عورتوں کے پاس نہیں جا سکتے تھے، میاں بیوی آپس میں تعلق قائم نہیں کر سکتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات نے امت محمدی کے لیے یہ آسانیاں پیدا کر دی ہیں، اور ان کو بتا دیا ہے کہ جب آپ دن کے وقت روزے کی حالت میں ہوتے ہو تو اس وقت اپنی عورت کے پاس جانا جائز نہیں ہے، لیکن رات کو جب آپ روزے کی حالت میں نہیں ہوتے آپ اپنی عورتوں کو استعمال کر سکتے ہو، وہ تمہارے اوپر حلال کر دی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ سہولت پہلی جو قومیں تھیں ان کو میسر نہ تھی، لیکن یہ کس کو میسر ہے؟ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔
ہننا وہ لباس ہیں، لاکم تمہارے لیے، وانتم اور تم لباس لاہم ان کے لیے. اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ وہ آپ کے لیے لباس ہیں اور آپ ان کے لیے لباس ہو. مرد عورت کے لیے لباس ہے اور عورت مرد کے لیے لباس ہے. تو اس لیے ایک دوسرے کے جو معاملات ہیں، پرائیویسی ہے، جو پرائیویٹ مطلب نجی معاملات ہیں، ان کو غیروں کے آگے ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. تو عورت مرد کی عزت کی محافظ ہے اور مرد جو ہے عورت کی عزت کا محافظ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک دوسرے کا لباس کہا ہے. ٹھیک ہے. عالم اللہ ہو، جان لیا اللہ نے، انکم کہ بے شک تم کنتم تختانون خیانت کرتے، انفسکم اپنے نفسوں کی، فتابہ سوچ نے توجہ فرمائی، علیکم تم پر، وعفا اور معاف کر دیا، عنکم تمہیں. اچھا، اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جان لیا ہے کہ تم لوگ خیانت کرتے ہو اپنے نفسوں میں. ظاہر سی بات ہے، انسان ہے، ٹھیک ہے، کسی وقت بھی اس کو شہوت آ سکتی ہے، اور اس کو شہوت کے لیے اللہ تعالیٰ ذات نے کیا کیا ہے کہ نکاح جیسی مقدس جو ہے چیز بنائی ہے، تاکہ جس وقت بھی مرد کو ضرورت پڑے عورت کی تو وہ عورت کو استعمال کر سکے، لیکن حلال جو اس کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. تو پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب سارا صبح اور شام جو ہے وہ روزے کی رہتا اور ان کو ممانت تھی، تو اللہ تعالیٰ کہتی میں جانتا تھا کہ یہ لوگ اپنے نفسوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر میں نے کیا کیا کہ ان کی توبہ کو قبول کر لیا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس چیز کی طرف توجہ کی کہ یار میرے بندے جو ہیں یہ مطلب اس طرح سے تو میرے حکم کی نافرمانی ہو جائے گی. تو اللہ کہتی کہ میں نے توجہ فرمانے کے بعد کیا کہ آپ کے وہ جو گناہ تھے جو آپ یعنی پہلے اس یعنی قید و ایوب سے پہلے تھے، اس کے اوپر گناہ ہو رہے تھے، اس کو میں نے معاف کر دیا آپ کو. فلانا لہٰذا اب باشرے ہننا تو مباشرت کرو، وابطہ ہو اور تلاش کرو، ما اس کو جو کتب اللہ ہو لکھ دیا ہے اللہ نے، لاکم تمہارے لیے. یعنی اب تم جو ہے کہ مباشرت کر سکتے ہو. کیا کر سکتے ہو؟ مباشرت کر سکتے ہو. فلائن لہذا اب باشرون ہننا تو مباشرت کرو ان سے، وابطہ اور تلاش کرو اس کو جو لکھ دیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمہارے. یعنی آپ مباشرت کرو اپنی عورتوں کے ساتھ رات کے وقت جب آپ روزے کی حالت میں نہیں ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے کہ جو آپ کے دل کے اندر ہے کہ جی میری بیٹی ہو، میرا بیٹا ہو، اولاد ہو، نیک صالح اولاد ہو، تو اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ اس کی تلاش کرو، اس کے لیے دعائیں کرو، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا. واکلو اور تم کھاؤ، واشربو اور پیو، حتیٰ کہ یتبینہ ظاہر ہو جائے، لاکم تمہارے واسطے، الخیط البید یعنی سفید دھاری، یعنی صبح کی روشنی جب نکل آئے اس وقت آپ کھا بھی سکتے ہو، پی بھی سکتے ہو، اپنی عورتوں کے پاس جا بھی سکتے ہو، سارا کچھ کر سکتے ہو جب تک صبح کی سفید دھاری نہیں نکلتی. اور کس سے نکلنی ہے؟ سیاہ دھاری. رات کو سیاہ ہوتی ہے، مطلب رات سیاہ ہوتی ہے، تو جب وہ کہتا ہے کہ سیاہ دھاری سے جب تک سفید دھاری نہیں نکلتی یعنی سورج نہیں نکلتا اس وقت تک آپ کھا بھی سکتے ہو، پی بھی سکتے ہو اور اپنی عورتوں کے پاس جا بھی سکتے ہو. اچھا، من الفجر فجر کی یعنی فجر کی مطلب جب صبح ہوتی ہے. اچھا، ثم پھر آتے منہ تم پورا کرو، الصیام روزے کو، الیل رات تک، یعنی فجر سے رات تک آپ کے اوپر جو ہے کہ آپ نے روزے کی حالت میں ہونا ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات کی بڑائی بیان کرنی ہے، نمازیں پڑھنی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، ہر وہ نیکی کرنی جو اس کا حکم اللہ تعالیٰ کی ذات نے منع کیا ہے، ہر اس چیز سے منع ہونا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے منع کیا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو مطلب رحمت ہے یا برکت جو ہے اس کو ہم سمیٹ سکیں. اچھا، ولا اور نہ تو باشروہن کہ تم صحبت کرو اپنی عورتوں سے، وان تم جب کہ تم عاکفون ہو اعتکاف کرنے والے ہو، فی المسجد مسجد یعنی جب مسجدوں کے اندر لوگ اعتکاف کرتے ہیں تو اس وقت ممنوع ہے کہ آپ رات اور دن میں کسی بھی وقت، چاہے آپ کا روزہ ہے یا نہیں ہے، دونوں صورتوں میں صبح کو اور رات کو آپ اپنی عورتوں کے ساتھ مباشرت نہیں کر سکتے. کس کی صورت میں؟ اعتکاف کی صورت میں جب آپ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. دل کا حدود اللہ ہے، یہ اللہ کی حدیں ہیں. فلا تقربوہا سو تم قریب ہو جاؤ
اس کے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی حدود ہیں کہ یعنی اگر آپ ان حدود کا پاس رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ میرے زیادہ قریب ہو جاؤ گے. کیا ہو گیا؟ آپ میرے زیادہ قریب ہو جاؤ گے. ذالکا اسی طرح یبین اللہ بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات آیات ہی اپنی آیتیں للناس سے لوگوں کے لیے لعلکم یتقون تاکہ متقی بن جاؤ. اللہ فرماتی کہ میں اس طرح سے آیتیں بیان کر کے لوگوں کو بتاتا ہوں تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ اور متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. جب آپ پرہیزگار بن جائیں گے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا آپ کو قرب ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو پھر دوست بنا لے گا، ٹھیک ہے، اپنا بلی بنا لے گا. ولا تاکلوا اور نہ تم کھاؤ اموالکم اپنے مال کو بینکم آپس میں بالباطل ناجائز طریقے سے. ولا تدلوا اور نہ تم لے جاؤ بیہا ان کو الی الحکام حکموں کی طرف. لے تاکلوا تاکہ تم کھاؤ فریقاً کچھ حصہ من اموال الناس لوگوں کے مالوں سے بالاسم گناہ کے ساتھ وانتم حالانکہ تم تعلمون جانتے ہو. اب اس اللہ تعالیٰ سختی سے فرما رہا ہے کہ تم کسی کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ تم کھاؤ اپنے مال آپس میں، یعنی اللہ آپس میں، یعنی میں نے میرا داغ لگا تو میں نے آپ کے مال کے اوپر قبضہ کر لیا، زمین کے اوپر قبضہ کر لیا، اس کی زمین کے اوپر قبضہ کر لیا، اس کی زمین کے اوپر قبضہ کر لیا، اس سے مال زبردستی چھین لیا، اس کے گھر کے اوپر زبردستی مطلب جو ہے قبضہ کر لیا. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، ٹھیک ہے، اور نہ تم لے جاؤ ان کو حاکموں کی طرف، یعنی حکمرانوں کی طرف آپ ان تمام معاملات کو نہ لے جاؤ، کیونکہ اب ان کی طرف جائیں گے تو پھر وہ اپنا حصہ مانگیں گے. جیسے پاکستان کے اندر پولیس والے ہیں، کوئی بندہ اگر شکایت لے بھی جائے تو الٹا پیسے دے کے جان چھڑوانی پڑتی ہے، ٹھیک ہے. تو جس ملک کے اندر محافظوں سے عوام کو خطرہ ہو تو وہاں پہ انصاف پہلے پاکستان کے اندر ناپید ہیں، ٹھیک ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے سیکورٹی ادارے جو ہیں وہ پاکستان کے قانون کو آئین کو مانتے ہی نہیں ہیں. پولیس والے پہلے کی نسبت دوبارہ پھر اللہ شہری ہو گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اشرباز سے، دن بناتے پھر جیسے مرضی دل کرتا اٹھا کے لے جناب پا دے اندر، ٹھیک ہے. یا پھر جو ہے کہ 9 مئی کے واقعہ کے پیچھے جناب لوگوں کو بلیک میل کر کے ان سے پیسے بٹور رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ کہتی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال کو نہ کھاؤ اور نہ ہی تم اس طرح کے جھگڑے جو ہیں حاکموں کی طرف لے جاؤ. یہ نہ کہ وہ بھی جناب جو ہے کہ آپ کے اوپر چپٹ پڑیں گے، وہ بھی اپنا حصہ مانگیں گے، ہاں جی میرا حصہ کر دو. تو اللہ تعالیٰ اس سے منع فرما رہا ہے. لے تاکلو تاکہ تم کھاؤ فریقاً کو حصہ من اموال لوگوں کے مالوں سے گناہ کے ساتھ. آگے پھر یہ کہہ رہا ہے کہ یعنی آپ لوگوں کے مال سے جو کوئی کھاتے ہو نا، اور وہ ایسا مال ہو جو جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، وہ پھر کیا ہے؟ گناہ کے ساتھ ہے مال کو کھانا، ٹھیک ہے. اور اللہ کی ذات آگے یہ فرماتی کہ حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی آپ کو پتہ بھی ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ مطلب جو ہے کہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات پھر آپ کو کیا ہو گیا کہ مطلب سزا دے گا. اور یہ کہ جانتے بوجھتے ہوتے تھے، ٹھیک. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام آیات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین.